الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر سامعین محترم، آپ کے سامنے میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا کچھ تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کو اور مقام کو بیان فرمایا ہے۔ اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اللہ جب فرماتے ہیں انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی، پالیدگی، ناپاکی، ہر چیز سے تمہیں پاک اور صاف کرے۔ ظاہری طور پر جتنی نجاستیں ہیں، باطنی طور پر جتنی نجاستیں ہیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑا عجیب فرمان ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ قرآن شریف میں دو جگہ پر لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے۔ دو جگہ پر لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت، آل رسول، آل بیت، اطرت رسول، یہ لفظ بارہا معاشرے میں بولا جاتا ہے۔ جب بھی یہ لفظ بولا جائے تو فوراً ہمارے دماغ میں چند لوگ آتے ہیں بس۔ جب بھی اہل بیت کی کوئی بات کرے تو ہمارے دماغ میں اور ہمارے سامنے چند لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن میں سر فہرست سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، نمبر 2 جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 جناب حسن رضی اللہ عنہ، اور جناب حسین رضی اللہ عنہ، اور نبی اسلام۔ تو اہل بیت میں صرف ہمیں یہ 5 لوگ جب بھی کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے یہ نظر آتے ہیں، جبکہ یہ بھی اہل بیت ہے اور بھی اہل بیت ہے۔ لوگ ان کا تو تذکرہ کرتے ہیں جو اور اہل بیت ہے ان کا نام ہی نہیں لیتے، جبکہ قرآن شریف نے جو اہل بیت کہا، یہ لفظ تک اہل بیت، بیت کہتے ہیں عربی زبان میں گھر کو، اور اہل کہتے ہیں والوں کو، گھر والے، گھر والے، اور آل کہتے ہیں اولاد کو، بیت کہتے ہیں گھر کو، آل بیت گھر کی اولاد۔ آل بیت کہا جائے تب بھی گھر والے مراد ہوتے ہیں، اہل بیت کہا جائے تب بھی گھر والے مراد ہوتے ہیں۔ تو قرآن شریف نے لفظ اہل بیت 2 مقام پر کہا، آل تو کئی جگہ پر کہا، متعدد مقامات پر۔ یہ جو میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا سورہ احزاب کی، اس میں پیچھے نبی کی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کی بیویاں یہ صفت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ یہ صفات کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اللہ چاہتے ہیں تمہیں پاک اور صاف کر دیں۔ پیچھے سارے ازواج، پھر یہاں سے آگے پھر ازواج کا ذکر ہے نبی کی۔ تو سب سے پہلے جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے اس سے مراد نبی کی ازواج ہوتی۔ ایک اور مثال تو قرآن سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت بڑھ گئی اور مائی سارہ علیہ السلام کی عمر بھی 90 سال کے قریب ہو گئی، 90 سال ہو گئی، اولاد نہیں تھی۔ فرشتے آئے، خوشخبری دی، فبشرناہ باسحاق، اسحاق کی خبری دی، ومن وراء یعقوب، اور اس کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی، بیٹا بھی ہوگا پوتا بھی ہوگا۔ عمر کیا ہے؟ 90 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی زیادہ ہے۔ فضحکت، سارہ علیہ السلام ہنس پڑی، فضحکت ہنس پڑی اور کہنے لگی اعلد وانا عجوز، میری اولاد ہوگی میں تو بوڑھی ہوں، وہذا بعدی شیخا، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ تو قانون اولاد ٹوٹ چکے، لیکن اللہ دے رہے تو اس پہ تعجب کر رہی تھی، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ بھائی میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی ہے، اب جوانی کا عالم گزر چکا ہے، اب اولاد ہوگی۔ تو فرشتے نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی بات کا تعجب کرتے ہیں، اللہ کی بات کا تعجب کرتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں تمہارے اوپر، اس کی برکتیں بھی ہیں۔ اہل البیت، اے گھر والوں، بتائیں یہاں پر کہ یہاں پہ سب سے پہلے جب اہل بیت بولا تو حضرت ابراہیم کی زوجہ ہوا۔ تو جب بھی قرآن لفظ اہل بیت بولے اس سے آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، اشارہ بیوی بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب بھی اہل بیت بولا جائے یہ بات دماغ میں اتار کر جائے۔ معاشرے میں آپ کو متضاد باتیں ملیں گی، متضاد خبریں ملیں گی، تو جب بھی اہل بیت کا ذکر آئے، اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے اس میں نبی پاک علیہ السلام کی زوجات، امت کی مائیں مراد ہوتی۔ تو اب معلوم یہ ہوا اللہ چاہتے ہیں کہ نبی کی ازواج کو بالکل پاک اور صاف کر کے امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج داخل ہیں۔ نمبر دو، اہل بیت میں نبی کی اولاد داخل ہے۔ نمبر تین، اہل بیت میں نبی کی اولاد داخل ہے، اور ان اولاد سے جو قیامت تک آنے والی نسل ہے وہ داخل ہے۔ نمبر چار، نبی کے اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو ایمان لائے وہ اہل بیت میں داخل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ علیہ السلام کی پھوپھیاں جو ایمان لائی وہ داخل ہے۔ اہل بیت کے اندر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی اولاد داخل ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ اور صدقہ جائز نہیں، وہ تمام اس میں داخل ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی اہل بیت کا ذکر آئے نبی کی ازواج، امت کی مائیں مراد ہوتی ہیں، اور ان ماؤں میں سب سے پہلے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سر فہرست ہے۔ سب سے پہلے امت کی ماں اور نبی کی زوجہ بننے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب نبی ان کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، شوہر انتقال کر گئے، پہلے شوہر سے 2 بیٹے تھے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے کہیں اور ہوا تھا۔
وہ بھی انتقال کر گئے. ان سے ایک بیٹی تھی. گویا کہ پہلے 2 بیٹے اور 1 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ کی دوسرے جوڑوں سے تھی. تیسرا نکاح جناب نبی پاک علیہ السلام سے ہوا. تیسرا نکاح جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال ہے اور جناب نبی محترم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ السلام کی عمر میں انتقال کر گئی اور اکٹھے 25 سال رہے اور 65 سال کی عمر میں جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو. 65 سال کی عمر میں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بھائی؟ 4 بیٹیاں. سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا. اس حضرت زینب کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی حضرت قاسم ابو العاص بن ربی سے کیا. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا تھا علی اور ایک بیٹی تھی امامہ. یہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک نواسی اور ایک نواسا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے تھا. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو مدینہ سے اپنے نانا کے پیچھے سواری پر بیٹھ کے مکہ میں آئے تھے. اور جب نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو گرایا تھا تو اپنے نانا کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور غزوہ موتا میں جا کر شہید ہو گئے. آگے اولاد نہیں کی. دوسری اولاد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی نبی کی نواسی حضرت امامہ ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے بعد اگر نکاح کرنا ہو تو حضرت امامہ سے کر لینا. امامہ سے کر لینا. حضرت امامہ سے کر لینا چونکہ حضرت فاطمہ انتقال کر گئی. اب حضرت امامہ نکاح میں آ سکتی تھی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی تھی. خالہ بھانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. پھپھی بھتیجی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. خالہ بھانجی نکاح میں نہیں آ سکتی. تو انتقال کے بعد آئیں جائز تھا. ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 اولاد ہیں, 2 بیٹے پیدا ہوئے ان سے بھی. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہے. پہلی اولاد حضرت خدیجہ سے حضرت زینب ہے. نمبر 2 حضرت زینب کے بعد دوسری اولاد ہے حضرت خدیجہ سے حضرت رقیہ. حضرت رقیہ جن کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. ان سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اور چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا. حضرت رقیہ بھی انتقال کر گئی. ان کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح دیا. 6 سال نکاح میری اولاد نہیں ہے. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. ان کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اپنے چچا زاد بھائی سے کیا. ان سے کیا. ان سے 3 بیٹے ہوئے. نمبر 1 حضرت حسن, نمبر 2 حضرت حسین, نمبر 3 حضرت محسن. 3 بیٹے ہوئے. بعض تاریخ والے کہتے ہیں کہ 3 بیٹیاں بھی ہوئی. 2 کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے, حضرت زینب اور ام کلثوم. حضرت زینب یہ حضرت علی کی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا سے. حضرت زینب بعض میں کا رقیہ یہ بچپن میں انتقال کر گئی. اور حضرت ام کلثوم یہ نبی پاک ہے, یہ حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت علی سے. اور ام کلثوم جو یہ ام کلثوم ہے اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کیا. جب نکاح کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی میں ان سے مشورہ کروں. تو حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کی کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں, نبی کے اہل بیت سے جڑنا چاہتا ہوں. اور بعد میں نکاح بھی حضرت حسن حسین
بھائیوں کی رضامندی سے نکاح بھی ہوا، اولاد بھی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہے سب سے پہلے نبی کی ازواج داخل ہے، اور ازواج میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون جنت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ نمبر 2، نبی کی ازواج میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا داخل ہے، نبی کی اہل بیت میں، اور زوجہ نمبر 2 حضرت سودا۔ نمبر 3، نبی پاک علیہ السلام کی تیسری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو نبی پاک علیہ السلام کی سب سے چہیتی اور محبوب بیوی ہے اور پوری امت کی ماں ہے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک موقع پر فرمانے لگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خصوصیات سے نوازا ہے جو دیگر ازواج کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا میری 10 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے جتنی بھی بیویوں سے نکاح کیا وہ ساری کی ساری پہلے نکاح ہو چکا تھا، طلاق ہو چکی تھی یا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ ساری ازواج میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واحد وہ بیوی ہے جو گواری نبی پاک علیہ السلام کی نکاح میں ہے۔ نمبر 2، جب حضرت عائشہ رضی اللہ کا نکاح کا وقت آیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین ریشمی رومال میں تصویر لائے، یہ آپ کی زوجہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ فرمایا یہ میرا اعزاز ہے، میری خصلت ہے، یہ میرا وقار ہے۔ نمبر 3 فرمایا میں اس شخص کی بیٹی ہوں جو مردوں میں نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ اچھے کون لگتے ہیں مردوں میں؟ فرمایا صدیق۔ عورتوں میں کون اچھے؟ فرمایا عائشہ۔ تو میں اگلی خصلت بتائی، میں اس شخص کی بیٹی ہوں اور اس کی اولادوں کے مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں نے ہجرت کی ہے۔ اگلی اپنی خصلت بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ازواج تھی ان ازواج کے لیے ایک دن مقرر تھا، ایک دن جایا کرتے تھے، اور میرے پاس 2 دن اور 2 راتیں ٹھہرا کرتے تھے۔ اگلی اپنی خصلت ذکر کی، لوگوں نے میرے اوپر تہمت لگائی، اللہ نے میری برات کا اظہار قرآن شریف میں 17 آیتیں نازل کر دی۔ اگلی خصلت کا ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو میں نے آخری وقت میں مسواک چبا کر منہ مبارک میں دی، تو گویا کہ میرا لعاب نبی کے لعاب سے مل کر نبی کے پیٹ میں گیا۔ اگلی اپنی خصلت ذکر کی، میری یہ صفت ہے، فرمانے لگی کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضور پاک علیہ السلام کو میں نے اپنی گود میں لیا ہوا۔ اگلی اپنی خصلت کا ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا میرے حجرے میں، اور قیامت تک کے لیے میرے حجرے میں آرام فرمایا۔ باقی ازواج کو یہ صفت نہیں ملی۔ اگلی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی حضرت ام سلمہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اگلی بیوی حضرت ام حبیبہ ہے۔ اگلی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی اگلی بیوی حضرت زینب بنت جہش۔ اگلی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی ام حبیبہ۔ اگلی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی حضرت جویریہ۔ اگلی بیوی نبی پاک علیہ السلام کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 11 ازواج ہیں۔ سب سے پہلے جب قرآن کہتا نبی کو اہل بیت تو سب سے پہلے بیویاں داخل ہوتی ہیں۔ آج امت نے ان کو نکالا اور 5 لوگوں کو داخل کر دیا اہل بیت میں۔ بس کہنے کا مقصد یہ کہ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ آئے تو سب سے پہلے نبی کی ازواج داخل ہوتی ہیں، اس کے بعد نبی کی اولاد داخل ہوتی ہے، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے نواسے اور قیامت تک آنے والی نسل داخل ہوتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے بھائی ہی چچا ہیں، 2 چچا ایمان لائے تھے وہ داخل ہوتے، پھوپھی ایمان لائی تھی وہ داخل ہوتے۔ تو اہل بیت کا مفہوم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہے، فرمانے لگے کہ میرے گھر میں حضرت فاطمہ آئی، حضور کے کچھ لے کے آئی، حضور پاک علیہ السلام نے لیا، رکھ لیا، کھانا تھا، فرمایا فاطمہ علی کو بھی بلاؤ اور حسن اور حسین دونوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضور نے چادر اوپر لی، چادر میں سب کو لے لیا، جناب علی بھی تھے، جناب فاطمہ بھی تھی، جناب حسن اور حسین بھی، حضور بھی۔ حضور علیہ السلام نے اللہم اہل بیتی آل محمد، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور آل محمد ہیں۔ حضرت سلمان فرماتی ہیں کہ میں نے چادر اٹھائی، اپنا بھی سر داخل کر دیا، اللہ کے نبی مجھے بھی شامل کرنے۔ حضور نے فرمایا انت علی خیرہم، اے ام سلمہ تو پہلے سے میرے گھرانے میں داخل ہے، تو پہلے سے داخل ہے، میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں، تو پہلے سے داخل ہے۔ تو جب بھی اہل بیت کا ذکر آئے تو سب سے پہلے ازواج کی طرف ذہن جائے کہ نبی کی ازواج نبی کا خاندان ہے، نبی کے گھرانے ہیں۔ اہل بیت کے ہمارے اوپر، ہمارے لیے اہل بیت کی تعظیم ضروری ہے۔ جتنی بھی قیامت تک حضور کی نسل آئے اولاد، ان تمام کی تعظیم ضروری ہے۔ اگر اہل بیت کی تعظیم نہ کی جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دلوں کا تقویٰ ہے اللہ کے جو شعائر ہیں، جو نشانیاں اسلام کی، اللہ نشانی ہے، تعظیم کرتے ہیں، مسجد اسلام کی نشانی ہے، تعظیم کرتے ہیں، اور بھائی داڑیاں مسلمانوں کی علامت ہے، تعظیم کرتے ہیں، اور بھی جتنے شاعر ہیں تمام کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم نہ کریں تو بے حرمتی، اور بے حرمتی کے نتیجے میں ایمان سلام، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے، یہ محدثین اور مفسرین نے کہا کہ جتنی بھی نبی کی اولاد اور نبی کا خاندان ہے ان تمام کی تعظیم ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضور علیہ السلام کے سامنے شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ باتیں کرتے ہیں اور جب ہمیں دیکھتے ہیں تو باتوں سے رک جاتے، گویا کہ کچھ باتیں ہم سے چھپاتے، ہمیں ان سے تکلیف ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس وقت تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے خاندان سے محبت نہ کرو، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے خاندان سے سچی اور حقیقی محبت نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام اہل بیت نے حضرت حسن حسین ان تمام کو چادر میں لے کے پھر امت کو تعظیم دی کہ یہ بھی میرے خاندان کے فرد اور میرے اہل بیت ہیں اور اہل ان کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام نے مکہ اور مدینے کے درمیان جگہ ہے، واپسی پہ آگے خطبہ دیا، اس کو مقام خم کہتے ہیں، وہاں پہ خطبہ دیا اور خطبے کے اندر 3 مرتبہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، بار بار فرمایا اذکرکم اہل بیتی، اذکرکم، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کی بے عزتی نہ کرنا، بے حرمتی نہ کرنا، ان کی ہمیشہ تعظیم کرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں پر تم کاربند رہو گے، ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 فرمایا کتاب اللہ، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لینا، اس کو اپنے لیے مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ نمبر 2 فرمایا وعطرتی، میرے خاندان کو لازم پکڑ لینا، میرے خاندان اور اہل بیت یہ دین کے ستارے اور مینارے ہیں، ان کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ بھی اہل بیت کے ہمارے ذمے کچھ حقوق ہیں، اہل بیت کے ہر مسلمان کے ذمے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ان حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اہل بیت سے حد درجہ محبت کی جائے، حد درجہ محبت کی جائے، جتنی ہو سکے
جس چیز کی نسبت جناب نبی پاک علیہ السلام کی طرف اس سے محبت ہونی چاہیے. بھائی ہم جو ہے وہ مدینہ شریف کی آنے والی مٹی کی بھی ہم جو ہے وہ محبت سمجھتے ہیں. سرما بنا کے آنکھوں میں پہننے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ بھائی مدینہ کی مٹی ہے, اس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو جس خاندان کی, جس اولاد کی نبی کے ساتھ نسبت جڑ جائے, اس کی تعظیم اور محبت کتنی ضروری ہوگی. تو فرمایا میرے خاندان کی سب سے پہلا حق امت کے ذمے اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت کی حقیقی دلوں میں محبت ہو. صرف نام کے نعرے حسین کے نہ ہو, صرف نام کے نعرے علی کے نہ ہو. علی نے جتنے زندگی میں دین کے لیے خدمات کی ہیں ان خدمات کو سراہا جائے, ان خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے, ان خدمات کو اور حضرت علی کی زندگی کو اور حضرت حسین کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھ کے زندگی گزاری جائے. حضرت علی کی اولاد ہے, دین کے مینارے کے, دین کے ستارے کے, جنہوں نے بھائی کربلا کی سرزمین پر بھی نیزوں پہ چڑھ کے ایمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت کی. یہ محبت کا تقاضا ہے, ان کی چال اور ان کے ڈھال میں ڈھلا جائے. تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام, یہ سب سے پہلا اہل بیت کی محبت تقاضا, یہ ہمارے اوپر جو تقاضا ہے, ہمارے ذمے جو حقوق ہے وہ محبت ہے. ہمارے ذمے حدیث شریف میں آتا ہے ادبوا اولادکم ثلاث خصال, ارے اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سمجھانا. کتنی باتیں بھائی؟ 3 باتیں اپنی اولاد کو ضرور سمجھا دینا, ان کو سکھا دینا, ان کے رگ و ریشے میں اتار دینا. نمبر 1 حب نبیکم, اپنے نبی سے محبت کرو. نبی سے حقیقت معنی میں بیٹی یہ بیٹا ہے, اس کو سکھا دینا یہ ہمارے نبی تھے اور نبی ہیں, اور قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ان کی تعلیمات کو اور ان کے لائے ہوئے دین کو اسی پر مر مٹنا, اسی پہ ساری زندگی لگا دینا, ہماری اسی کے اندر جو ہے وہ خوش قسمتی ہے اور ہماری اسی کے اندر سرخروئی ہے. حب نبیکم, نبی کی محبت سکھانا, جیسا صحابہ نے اپنی اولاد کو سکھائی تھی, جیسے صحابہ نے اولاد کو سکھائی تھی. نمبر 2 فرمایا وحب اہل بیتی, حضور کے خاندان کی محبت اپنی اولاد کو سکھانا کہ نبی کے خاندان سے کیسے محبت کی جاتی ہے. نمبر 3 فرمایا جو اپنی اولاد کو سکھاؤ گے وہ قراءت القرآن, قرآن کی تلاوت کرنا. آپ ناراض نہ ہونا, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں جھنجھوڑ کے گریبانوں میں دیکھ لیں, تینوں چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. حب نبی, نبی کی محبت کا کنسپٹ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں نبی کون تھے. نبی کی محبت اولاد میں تب ٹرانسفر اور تب اترے گی جب آپ خود محبت فرماتے ہوں گے, جب آپ کی چال چلن شکل صورت جناب نبی پاک علیہ السلام والی ہوگی تو خود اولاد سمجھ جائے گی, سمجھے گی کہ بابا اپنے پگڑی کیوں پہنی ہے, آپ بتائیں کہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ سے اولاد پوچھے گی بابا داڑھی کیوں رکھی ہے, آپ فرمائیں گے بیٹا میرے نبی کی سنت ہے. آپ مسواک کریں گے, اولاد پوچھے گی بابا ساری دنیا ٹوتھ پیسٹ کرتی ہے, آپ مسواک کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ, فرمائیں گے میرے نبی نے کی ہے. تو حب نبی اور حب اہل بیت اور قراءت القرآن, قرآن کا صحیح پڑھنا, یہ اولاد کو سکھانا ضروری ہے. بھائیو دوستوں اور بزرگوں, ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. انگلش پڑھنا تو بہت اعلیٰ سکھاتے ہیں, بڑی بڑی پوئم سٹوریوں اور پتہ نہیں کیا کچھ سکھاتے ہیں, لیکن جس سے ایمان کی بقا اور نبی کی شفاعت اور جنت ملے گی وہ چیزیں ختم ہو گئی. اولاد کو قراءت قرآن, تو سب سے پہلا ہمارے ذمہ اہل بیت کا حق کیا ہے بھائی؟ اہل بیت سے محبت کرنا. پہلا حق یہ اہل بیت سے محبت کرنا, اور اہل بیت میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ نبی کی ازواج داخل ہے. لہذا ان کی تفریق نہ کی جائے. ایک نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا فرد بلخ میں رہتا تھا, سید خاندان کا, بلخ میں, اور جو اس شخص کے نکاح میں جو عورت آئی وہ بھی سیدہ تھی, وہ بھی سیدہ خاندان کی, وہ بھی نبی کی اولاد سے تھی. دونوں کا نکاح ہوا, حالات کمزور تھے.
ضرورت معاش پاس نہیں تھے، زندگی گزارنے کے لیے معاشی نظام کمزور تھا۔ اللہ نے چند بیٹیاں عطا فرمائی، وہ بھی صاحبزادیاں سیدہ خاندان سے۔ حالات نے پاسا بدلا، حالات بدلے، حالات کے تیور بدلے، شوہر انتقال کر گیا۔ معاشی نظام پہلے کمزور تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹیاں نے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، دشمنوں کے تانے کی وجہ سے گزر مشکل ہو رہا تھا۔ اس سیدہ عورت نے بلخ کو چھوڑ کر سمرقند کا رخ کر لیا۔ وہ عورت سمرقند پہنچی تو بھائی انتہائی سردی اور ٹھاٹے مارتی سردی، گھر بھی کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں، عزیز بھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، اور بچیاں ٹٹر رہی ہیں سردی میں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں۔ سردی کے بچاؤ کے لیے اس عورت نے، سیدہ خاندان کی سید عورت ہے، شوہر نہیں ہے، بچیوں کو سمرقند کی مسجد میں بیٹھا دیا۔ مسجد میں بچیوں کو بٹھائی اور فرمایا کہ بیٹیا یہاں بیٹھو، نانا کو یاد کرو، درود و سلام کرتے رہو، میں تمہارے کھانے کا انتظام کروں گی۔ باہر نکلی گلیوں میں، کہیں سے کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے تو سمرقند کا حاکم، مجمع لگا ہوا، سردی کا موسم میں لوگ بیٹھے ہوئے، اس مجمع میں گئی، مجمع میں جا کر سمرقند کے حاکم سے کہا، اپنی رودات سنائی اور قسم پرسی بتائی، میں سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، حالات کمزور پڑ گئے، شوہر انتقال کر گیا، بچیاں سردی کا موسم میں ٹھٹر رہی ہیں، مسجد میں بچیوں کو بٹھا کر کے بھوک اور پیاس سے کچھ لینے آئی ہوں۔ اس سمرقند کے مسلمان حاکم نے اس سیدہ عورت سے سوال کیا کہ تیری کوئی شہادت دینے والا ہے، تیری کوئی گواہی ہے کہ تو سید خاندان کی عورت ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، بھیا یہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں، میں کس کو گواہ بنا کر پیش کروں تیری عدالت میں جو میرے سید ہونے کی گواہی دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے بے رخی کی، کچھ دیا نہیں، یوں ہی چلتا کر دیا، موڑ دیا۔ وہ چلتے چلاتے گلیوں سے گزرتے گزراتے ایک اور مجمع لگا ہوا، اس مجمع کی طرف چلی گئی، وہاں دیکھا ایک کافر مجوسی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے گرد بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں پہنچی اور اس کافر سے جا کر کہنے لگی، بھائی میں مجبور اور لاچار سید خاندان کی ایک صاحبزادی ہوں، نبی کے خاندان کی عورت ہوں، اور میرا پرسان حال کوئی نہیں، حالات میرے کمزور ہیں، بچیاں میری مسجد میں بیٹھی بھوک سے ترس رہی ہیں، اگر آپ کچھ تھوڑی ہیلپ فرما دیں۔ مسلمانوں کا حاکم اور سمرقند کا حاکم، اس نے میری ہیلپ نہیں کی، اس نے مجھ سے بے رخی کی، مجھ سے شہادتیں اور بینہ اور گواہیاں مانگی ہیں، لہذا آپ کر سکتے ہیں کچھ؟ اس مجوسی نے کہا، بیٹیا بیٹھو، بہن جی بیٹھو، آپ کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر میں گیا، اپنی بیوی کو کہا، اس خاتون کے ساتھ جاؤ، ان کی بچیوں کو گھر لے آؤ۔ وہ عورت، وہ مجوسی ہے، کافر ہے، کافر اب بھیج رہا ہے اپنی بیوی کو کہ جاؤ، یہ نبی کی اولاد ہے۔ میں بتا رہا ہوں نبی کی اولاد سے محبت کس قدر ضروری ہے، یا یہ نبی کی، اگرچہ ہم اس نبی کی شریعت کو فالو نہیں کرتا، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہے، جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ، اور اس عورت کو لے کے آؤ۔ اس جگہ وہ گئی ہے، ساتھ لائی، گھر میں بٹھایا، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، اچھا جوڑا دیا، عزت دی، احترام دیا۔ رات ہو گئی، فرمایا بیٹی آرام کرو، اپنے بچوں کے ساتھ آرام کرو، جتنا ہو سکا تمہارے ساتھ میں مدد اور ہیلپ کروں گا، چونکہ تم نبی کی خاندان کے فرد سے، نبی کی اولاد ہو۔ تم سو گیا رات کو۔ اسی رات میں سمرقند کا جو حاکم، جس نے سیدہ عورت کو واپس کر دیا تھا، رات کو میدان حشر نظر آ گیا خواب میں، میدان حشر لگا ہوا ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں موجود ہیں، آپ کے دستے مبارک میں جھنڈا ہے، ساری امت اور انبیاء، سارے نبی اور
ساری انبیاء اولیاء غوث ابدال میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہے۔ یہ بھی گیا تو سامنے ایک محل نظر آ رہا تھا، سامنے جنت کے نظارے اللہ نے کھولے، ہم نے جنت کا محل نظر آ رہا۔ اس حاکم نے جس نے سیدہ عورت کو واپس کر دیا تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ وہ سامنے جو جنت نظر آ رہی یہ کس کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لرجل مسلم موحد، یہ ایک مسلمان کا گھر ہے، یہ ایک مسلمان کا محل ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی انا مسلم، میں بھی تو مسلمان ہوں، کیا مجھے یہ گھر مل سکتا ہے؟ یہ مسلمان حاکم جس نے سیدہ عورت کو واپس کیا تھا، جب اس نے کہا اللہ کے نبی میں بھی مسلمان ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الک بینۃ، کیا تیرے پاس کوئی گواہی ہے کہ تو مسلمان ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس میری خاندان کی بیٹی آئی تھی، میری بیٹی آئی تھی دھکے تھوڑے کھاتی ہوئی اور بھائی مصائب زمانہ کے دکھڑے کھاتی ہوئی، تو نے سب سے پہلا سوال کیا گواہ پیش کر اپنے اوپر۔ اگر تو آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے اس دعوے پر کوئی مسلمان گواہ پیش کروا، اگر گواہ نہیں ہے تو دور ہو کے بیٹھ۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور رونے لگا، چلانے لگا۔ اسی کیفیت میں آنکھ کھل گئی تو حاکم سمرقند گلیوں میں دوڑا، ایک ایک کو ایک گھر پہ پتہ کیا یہاں کوئی مہمان تو نہیں آیا، چلتے چلاتے مجوسی کے گھر پہ چلا گیا، ہندو اور اس کافر کے گھر پہ چلا گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، مجوسی باہر آیا، یہ لگا حاکم زمانہ کیا ہوا اتنی رات کو گلیوں کے دروازے پیٹتے پھرتے ہو؟ یہ لگا سنا ہے تمہارے پاس ایک خاندان مہمان بن کے آیا ہے، وہ میرے نبی کی اولاد ہے، مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا اب وقت گزر گیا ہے، اب وقت گزر گیا ہے، تب آیا تھا تیرے دروازے پہ آئی تھی تو نے واپس کر دیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا 1000 اشرفیاں لے لو، یہ مہمان میرے گھر میں آنے دو۔ کہا کیا؟ اور اس مجوسی نے کہا ارے جس وجہ سے تو آیا ہے، جس وجہ سے تو اس خاندان کو لینے آیا ہے، جو تو نے دیکھا وہ میں دیکھ چکا ہوں، جو تو نے دیکھا ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں، جس وجہ سے تو آیا ہے اتنا مبارک خاندان ہے، جس رات کو میرے گھر میں آیا تھا اسی رات اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دی ہے، میں بھی، میری بچیاں بھی، خاندان والے اور میری بہو بھی، میری بیٹیاں بھی، بیوی بھی، ہم سارے اس عورت کے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ فرمایا جو خواب تو نے دیکھا ہے، جو محل تو دیکھا ہے وہی محل میں نے بھی دیکھا ہے، جو پیغمبر نے فرمایا تھا لرجل مسلم، وہ اشارہ میری طرف تھا، مجھے بھی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ تو نے میرے خاندان کی ایک بیٹی کی عزت کی ہے جو دکھوں کی ماری پھر رہی تھی، محبت سے تو نے ٹھکانہ اور عزت دی ہے، اس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مکان بھی دے دیا اور جنت بھی دے دی اور ایمان بھی دے دیا۔ تو بھائی سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت ہو، ہمارے اوپر یہ حقوق حق بنتا ہے، اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت کے نام پر فضولیات اور لغویات اور ان کی توہین اور بے عزتی نہ کی جائے۔ نمبر 2 حق بنتا ہے اہل بیت سے دلوں میں محبت، دلوں سے بغض نکال دیا جائے۔ ارے جو کوئی بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، یہ بات یاد رکھنا، دل کی تختیوں پر لکھے جانا، اگر کوئی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان عبادت کرتا ہو، بیت اللہ کی رات دن طواف کرتا ہو، لیکن نبی پاک کے خاندان سے بغض رکھتا ہو، ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جو بغض نبی، بغض اہل بیت رکھتا ہو، فرمایا من احب علی فاحبنی، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، ومن احب حسنا وحسینا، جس نے حسین سے محبت کی، حسن سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض حسنا وحسینا، جس نے حسن اور حسین کا بغض رکھا اس نے نبی سے بغض رکھا، جو نبی سے بغض رکھے اس کے لیے جنت میں خوشبو بھی حرام ہے۔
تیسرا حق اتباع، تیسرا حق ہے اہل بیت کی اتباع کی جائے، صرف نام کے نعرے نہ لگائے جائیں، علی علی اور حسین کے نعرے نہ لگائے جائیں، اتباع ڈھونڈو۔ حسین کا درس کیا ہے، علی کا درس کیا ہے، علی کا مزاج کیا ہے، حسینی مزاج کیا ہے، وہ ڈھونڈو۔ صرف نعروں سے بات نہیں بنے گی، نعرے لگانے والے بہت ملیں گے لیکن حسینی کم نظر آئیں گے۔ علی رضی اللہ کو نعرے لگانے والے بڑے نظر آئیں گے لیکن علی کا مشن اٹھانے والے کم نظر آئیں گے۔ نمبر 4، چوتھا حق یہ ہے نبی کی اولاد پر درود و سلام پڑھا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پڑھے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی قدر نصیب فرمائے اور اہل بیت کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔